حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ کل بھی آپ نے یہ سنا تھا کہ تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے۔ بندہ جب اپنے رب سے اپنی بری تقدیر کو بدلنے اور برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کی دعا کرتا ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کی تقدیر میں جو برائی لکھی جاتی ہے اسے اللہ تعالی اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ قضا اور قدر کے مسائل یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، یعنی کوئی اس میں بحث کرے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دیا گیا، اس کی تقدیر میں وہ کیوں لکھا، اس کو اتنا مال و دولت کیوں لکھا، وہ اتنا پڑھ کے آگے بڑھ گیا، اس کی تجارت اتنی چل گئی، یہ سب کیوں ہوا؟ تو یہ عام عقلوں میں نہیں آتا ہے، اور اس میں زیادہ غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ زیادہ اس کے اندر ڈیپ میں جانا اور پھر اس میں غور و فکر کرنے کی اس طرح کوشش کرنا کہ اس کی تقدیر میں یہ کیوں لکھا، اس کے بارے میں یہ کیوں لکھا، تقدیر ایسے کیسے لکھی جاتی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قضا اور قدر کے جو مسائل ہیں یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان میں زیادہ غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اب آپ غور کریں، فقہائے کرام نے فرمایا کہ صدیق اور فاروق، صدیق کون ہے؟ کوئی عام معمولی انسان نہیں ہے کہ انبیاء کے بعد، رسولان اعظام کے بعد اس امت میں سب سے افضل جن کا مرتبہ ہے، سب سے بڑے ہیں جو اس امت میں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد جن کا مرتبہ وہ سیدنا عمر فاروق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صدیق اور فاروق کو اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا، تو ہما و شما کس گنتی میں آتے؟ جب صدیق اکبر کو منع کر دیا گیا اس مسئلے میں بحث کرنے سے، فاروق اعظم کو منع کر دیا گیا، صحابہ کو منع کیا گیا، تو ہم اور آپ کیا ہے؟ ہماری کیا گنتی ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں تو اور زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر کی طرح اور دیگر جمادات کی طرح بے حس اور بے حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ ایک کام چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے عقل بھی دی ہے کہ بھلے اور برے، نفع نقصان کو پہچان سکے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، کیا اس کے لیے کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں اس کے لیے بھلائی ہے، کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، کس میں برائی ہے، کس میں اس کے لیے جو ہے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے، تقدیر میں بھی لکھا اور انسان کو عقل میں بھی دی ہے کہ اب انسان جو ہے اپنی عقل کی بنیاد پر بھلے اور برے کے اندر تمیز پیدا کرے، وہ پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، تمام سامان دیے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کے سامان مہیا کر دیتا ہے، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے، اسی بنا پر کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دی تھی کہ اس کام کو کرنے میں تیرے لیے جو ہے آخرت میں بھلائی ہے، پھر بھی تو نے اس کام کو چھوڑ کر جہنم میں جانے والا کام کیوں کیا؟
یعنی کل انسان سے میدان محشر میں سوال ہوگا تو انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا اس لیے مجھے کرنا پڑا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے بھی عقل دی گئی اور ساری باتوں کو جو ہے شریعت کی روشنی میں تیرے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اگر تو جھوٹ بولے گا تو تیرا جو ہے ٹھکانہ جہنم میں ہے, نماز نہیں پڑھے گا تو تیرا ٹھکانہ جہنم میں. اس کے باوجود تو نے جھوٹ کا سہارا لیا, سود کا کاروبار کیا, نماز کی پابندی نہیں کی, تو تو نے اپنی عقل کی بنیاد پر جو میں نے تجھے عقل دی تھی تو اپنی بھلائی اور نقصان والی چیزوں کو کیوں نہیں پہچانا؟ اور تو نے پہچاننے کے باوجود, اگر تو نے پہچان لیا ہے اس کے باوجود تو نے نماز نہیں پڑھی, ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جھوٹ بولے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اگر وہ سود کا کاروبار کرے گا, نشہ اور شراب میں مبتلا ہوگا تو ان تمام چیزوں کا صلہ کیا ہے؟ عذاب ہے. تو انسان جاننے کے باوجود اگر ہلاکت والی چیزوں میں جاتا ہے, جہنم کی طرف لے جانے والے کام کرتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ تقدیر کو برا نہیں کہہ سکتا کہ میرے تو نصیب میں یہ لکھ دیا گیا یا میری تو تقدیر میں ایسا لکھ دیا گیا. تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ زید چوری کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں چوری لکھی ہے. زید دنیا میں جا کر برے کام کرنے والا تھا تو اس کی تقدیر میں یہ برے کام لکھے گئے. یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اب زید کو چوری کرنی پڑے گی, اللہ نے لکھ دیا تو اب جو ہے اس کو برا کام کرنا ہی پڑے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم کے ذریعے پہلے ہی جان لیا, اپنے علم کے موافق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان لیا کہ زید دنیا میں جا کر کیا کرے گا, اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے. تو یہ تقدیر ہے. تو پھر برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور اس میں مشیت الہی کا حوالہ دینا, یہ بہت بری بات ہے کہ اگر انسان کوئی برا کام کر لے اور کوئی پوچھے کہ تو نے برائی کیوں کی, تو کہے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہے. تو یہ اس طرح سے اس کو جو ہے تقدیر کی طرف منسوب کرنا اور مشیت الہی اس کو قرار دینا یہ غلط ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے. ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے اسے کیا کہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے, ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. جو بھی اچھا کام کرے اس میں گھمنڈ اور تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اچھا کام اس سے ہو جائے, اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام لے لے تو اس پر رب کا شکر ادا کرے اور کہے کہ یہ میرا رب کا فضل ہے, یہ من جانب اللہ ہے, میرے رب کی طرف سے ہے. اور اگر کسی مسلمان سے برائی سرزد ہو جائے, کوئی گناہ کر بیٹھے, تو اس کو اللہ کی جانب منسوب نہ کرے. کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر وہ یہ کہے کہ یہ میرے نفس کا کام ہے, یہ میرے نفس کی شرارت ہے, مجھے شیطان نے بہکایا اور میرے نفس نے بہکایا, تو میرے نفس کے بہکاؤ میں آ کر, شیطان کے فریب میں آ کر میں نے یہ کام کر لیا. تو برائی کو اللہ کی جانب منسوب نہ کرے اور اچھا کام کر دے تو اس کو اللہ کی جانب منسوب کرے. تو اچھائی کو رب تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا چاہیے اور برے کاموں کو جو ہے اپنی شامت نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ شیطان نے مجھ سے کام کروا دیا اور میرے جو ہے نفس بدکار نے یہ کام کروا دیا. تو اس طرح سے ہمیں تقدیر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں جو عقائد بتائے انہی عقائد پر جو ہے ہمیں استقامت ہونی چاہیے اور انہی عقائد پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن